ہیں۔ یہ کہیں پنجاب میں نہیں ہے، یہ سندھ میں نہیں ہے، بلوچستان میں نہیں ہے، یہ کسی صوبے میں نہیں ہے، یہ خیبر پختونخوا میں ہے۔ یہ دے دیے گئے ایسے اختیارات جو میرے خیال میں کبھی شاید مغل بادشاہوں کے پاس بھی نہیں تھے۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے پاس بھی نہیں تھے، شاید جلال الدین اکبر کے پاس بھی نہیں تھے، لیکن وہ تمام اختیارات سہیل افریدی نے اپنے لیے اور اپنی اسمبلی کے لیے، اپنے وزیروں کے لیے لے لیے، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تاحیات انہوں نے اراکین اسمبلی کے لیے صرف نہیں بلکہ ان کے شریک حیات، اگر خاتون ہیں تو ان کے جو مرد اول ہوتے ہیں، شوہر صاحبان ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی بلو پاسپورٹ، اور اگر مرد ہے تو ان کی خواتین کے لیے بھی۔ پھر بچوں کا جو ہے وہ بلو باکس میں ویسے ہی کور ہو جاتا ہے تاحیات۔ اب یہ قانون اور اگر مرد ہے تو ان کی خواتین کے لیے بھی، پھر بچوں کا جو ہے وہ بلو باکس میں ویسے ہی کور ہو جاتا ہے تاحیات۔ اب یہ قانون یہ کہیں پنجاب میں نہیں ہے، یہ سندھ میں نہیں ہے، بلوچستان میں نہیں ہے، یہ کسی صوبے میں نہیں ہے، یہ خیبر پختونخوا میں ہے۔ یہ وہ لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اشرافیہ کے خلاف آئے ہیں، جنہوں نے اشرافیہ کے دور کے خاتمہ کرنا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا انہوں نے ایک اس کی سنگ بنیاد رکھنی تھی، نیا پختونخوا، نیا پاکستان، انقلاب، امیر اور غریب کے لیے ایک پاکستان، ایک نظام انصاف اور ایک ہی نظام قانون، ایک ہی نظام صحت اور تعلیم، یہ دعوے کر کے یہ لوگ آئے تھے۔ اس بل میں بڑی عجیب عجیب چیزیں شامل ہیں، ویسے تو یہ کوئی 40 شقوں پر مشتمل ہے، لیکن اس میں ایک شق یہ بھی شامل ہے کہ کوئی بھی رکن اسمبلی عدالت میں پیشی سے اس کو استثناء حاصل ہوگا، مطلب یو ہیو گاٹ لائسنس ٹو کل۔ اب کسی بھی عدالت میں، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو، چاہے وہ سیشن کورٹ ہو، لوور کو کسی بھی عدالت میں، وفاقی محتسب کا اس کی عدالت ہو، اس میں آپ کو پیشی سے استثناء ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ مرضی ہے ممبر کی کہ وہ اسمبلی میں جاتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں جاتے تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ امیونٹیز تو میرے خیال میں کہیں صدر مملکت کو حاصل تھی، یہ صوبائی اسمبلی میں سہیل افریدی صاحب اور ان کی کابینہ یہ کیا کچھ کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ 8 کلاشنکوفوں کے لائسنس، 8 بینگ ممبر اسمبلی، جب ہم وہاں پر تھے تو وہاں پر 2 لائسنسوں کی اجازت تھی کہ آپ وہ رکھ سکتے ہیں، اب وہ 8 پہ پہنچ گئے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جس کے پاس 8 کلاشنکوفوں کے لائسنس ہوں گے وہ کیا کرے گا؟ قبضہ مافیا ہے، ڈرگ ڈیلر ہے، لینڈ گریبر ہے، کار سنیچر ہے، کار لفٹر ہے، یا اجرتی قاتل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ملک کو ڈی ویپنائز کیا جائے۔ یہ جب آپ نے اسلام آباد میں وہ گروپ کیپٹن عاصم شہید کا واقعہ دیکھا، میرا تو اس کے بعد ذہن یہ بن گیا کہ پورے ملک کو ڈی ویپنائز کرنا چاہیے۔ اگر ہم یہ دہشت گرد تنظیموں کو ایک سائڈ پہ لگا لیں، یہ ٹی ٹی پی وغیرہ، بی ایل اے، بی آر اے، یہ جو پراکسیز ہیں اسرائیل کے، انڈیا کے، ان کو ایک سائڈ پہ لگا لیں تو ہمیں پورے ملک کو ڈی ویپنائز کرنا چاہیے، اور سیکیورٹی کے تمام ذمہ داریاں جو ہیں یہ حکومت کے حوالے کر دیں، فوج کے حوالے کر دیں، پولیس کے حوالے کر دیں۔ بٹ یہاں پر تو کچھ اور ہی سلسلہ ہے۔ اب بلو پاسپورٹ تاحیات لینے کا مقصد اگر آپ سب کے ذہن میں نہیں آ رہا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تاحیات بلو پاسپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پاسپورٹ پر نکل جائیں اور اس کو سرنڈر کر دے، پولیٹیکل اسائلم لے لیں، بالکل اسی طرح جس طرح اقبال آفریدی نے کیا تھا۔ پاکستان کی بدنامی پوری دنیا میں یہ ان کا ٹارگٹ ہے۔ مطلب پاکستان تحریک انصاف کی تیسری اسمبلی، تیسری حکومت جو خیبر پختونخوا پر 15 سال حکومت کر چکی ہے، وہ راہ فرار اور بھاگنے دوڑنے کی انہوں نے اپنی ٹھان رکھی ہے کہ وہ کہیں سے نکل جائیں،
اور باہر بیٹھ کر وہاں سے ویلاگ کرتے رہیں اور ریاست پر، ملک پر، اس کی اکانومی پر، اس کی امن پر، اس کی ترقی اور خوشحالی پر اور اس کے سفر پر وہ حملہ آور ہو سکے. یہ بھاگنے کا اور فرار ہونے کا ایک راستہ ہے. رکنی اسمبلی کو کسی بھی عدالت میں پیش ہونے سے استثناء کے علاوہ یہ بھی امیونٹی شامل ہے اس بل میں کہ اس کو کسی صورت گرفتار نہیں کیا جا سکتا، چاہے اس نے قتل کیا ہو، چاہے وہ منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث ہو، چاہے وہ لینڈ گریبر ہو، چاہے وہ ریاست کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو، چاہے وہ پاک فوج کے شہداء پر توہین آمیز جملے کسے. مینز فریڈم آف ایکسپریشن کی چھتری میں جو مرضی ہے وہ کرتے رہے، کوئی ان پہ ہاتھ نہیں ڈالے گا اور اسپیکر اس کا کسٹوڈین رہے گا. Speaker of the Khyber Pakhtunkhwa Assembly will remain the custodian and he will be the only and lonely person to give the permission to arrest a member of the assembly. اور کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہوگا. اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسپیکر صاحب نے کسی کو اپنے ممبر کو گرفتار تھوڑی ہونے دینا ہے. ان کے پاس پروٹیکشن کے اختیارات آ گئے ہیں. So this is above the law. Law of the land. یہ اختیارات پاکستان میں کسی کے پاس نہیں ہے جو ان کے پاس آ رہے ہیں. یہ وہ نیا پاکستان اور نیا پختونخوا کی ایک انہوں نے ایک نئی اس کی بنیاد رکھ ڈالی ہے. بی کیٹیگری کی تمام سہولتیں اور سیکیورٹی پورے پاکستان میں، مطلب 8 کلاشنکوفوں والے آپ بٹھا دیں اپنے 2 ڈالوں میں. آپ بلوچستان جائیں، آپ جی بی جائیں، آپ آزاد کشمیر جائیں، آپ پنجاب جائیں، لاہور جائیں، اسلام آباد جائیں، گھومتے پھرے اور اسلحہ کلچر کی نمائش کریں. What does it mean? درج نہیں ہوگا. مطلب آپ اسلام آباد میں آؤ، ڈی چوک میں آؤ، پولیس کے ساتھ مڈ بیر کرو، لڑائی کرو، جھگڑا کرو، رینجرز کو گولیاں مار دو، لیکن آپ ان کے خلاف FIR نہیں درج کرا سکتے. اختیارات یہ چلے گئے ہیں اسپیکر آف پروونشل اسمبلی کے پاس. وہ آپ کو الاؤ کریں گے، وہ اسلام آباد پولیس کو الاؤ کرے گا. اختیارات یہ چلے گئے ہیں اسپیکر آف پروونشل اسمبلی کے پاس. وہ آپ کو الاؤ کریں گے، وہ اسلام آباد پولیس کو الاؤ کرے گا، تو تب جا کے FIR کٹے گی. مطلب کوئی قانون اس ملک کا ان پر لاگو نہیں ہوتا. قتل کریں، فائرنگ کریں، ڈنڈے چلائیں، سوٹا چلائیں، PTV میں گھس جائیں، نیشنل اسمبلی میں گھس جائیں، nobody can ask them. Nobody can question their activities against the law, against the land, the soil, the Pakistan. ان سے کوئی پوچھ نہیں سکے گا. اور ایک چیز آپ سب چونکہ میرے صحافی بھائی دوست ہیں، ویسے تو یہ بہت 40 شکوں کی بہت بڑی چیز ہے، اس میں بہت کچھ شامل ہے، لیکن ایک اس میں یہ بھی ایک شک شامل ہے کہ کوئی تحریک التوا جب تک اسپیکر ٹیبل نہ کرے، کوئی صحافی اس کی خبر نہیں چلائے گا. کوئی سوال اسمبلی میں اگر میرے معزز رکن جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جلال خان، یہ اسمبلی میں سوال پوچھنے کے لیے ڈال دیں تو کوئی صحافی اس پہ تبصرہ نہیں کرے گا، کوئی صحافی اس کو اپنے اخبار میں شائع نہیں کرے گا، کوئی صحافی اس کو اپنے ٹی وی پر نہیں چلا سکے گا. اور یہاں تک جب ان کی کلیجے میں ٹھنڈک نہیں پڑی تو پھر یہ بھی ساتھ میں اس بل میں شامل کر دیا گیا کہ جو صحافی حکومت کو ناپسند ہوگا، اسپیکر صاحب کو ناپسند ہوگا، وزیر اعلیٰ صاحب ایک لسٹ دے دیں گے کہ یہ فلاں 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 چینل کے جو رپورٹرز ہیں یہ اسمبلی میں نہیں آئیں گے، یہ اسمبلی کی کوریج نہیں کریں گے. جس کو کہتے ہیں نا وہ کالے چینل، آپ نے سنا ہوگا، جو کالے کرتوت ان کے قوم کو دکھاتے ہیں، اشکارا کرتے ہیں، اس سے پردہ اٹھاتے ہیں، یہ اس کو کالے چینل کہتے ہیں. بھئی گورے چٹے کام کرو، تمہیں سارے چینل گورے چٹے ہی ملیں گے. اگر نہیں کر سکتے تو پھر چینل کو کالا چینل مت کہو. یو ہیو نو رائٹ
آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، اور ہر ایک بندہ کوئی یوٹیوبر تھوڑی ہوتا ہے اس کی طرح، ہر ایک بندہ آپ کی سوشل میڈیا کا کوئی پیڈ ملازم تھوڑی ہے. اینڈ اگین میں یہاں پہ میرے دیگر ساتھی میرے رائٹ پر ہماری ایم این اے صاحبہ بیٹھی ہوئی ہے ڈاکٹر شائستہ جدون، یہ آپ کو ہیلتھ کے نظام پہ اور تعلیم کے نظام پہ بھی بتائیں گی. لیکن میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ گومل یونیورسٹی جس میں سہیل آفریدی کا اس کا جو سیکیورٹی گارڈ ہے وہ پڑھتا ہے، اس کی ڈگری کا مسئلہ ہے، اور وہ ڈگری اس کی ویریفیکیشن کے لیے کاغذات ادھر گئے ہیں، تو انہوں نے گومل یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو جبری رخصت پر بھیج دیا ہے. پرو وائس چانسلر نے یہ اعلان کر دیا کہ میں عوام کو سبز باغ نہیں دکھا سکتا، ہماری جو یونیورسٹی ہے گومل یونیورسٹی وہ کولیپس ہو چکی ہے. وی ہیو نو ویجز، وی ہیو نو سیلریز، ہم نظام یونیورسٹی کا نہیں چلا سکتے. اس سے پہلے ملک کی مشہور اور معروف یونیورسٹی آف پشاور نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ جو خیبر پختونخوا کی سب سے بڑی اور پرانی یونیورسٹی ہے وہ دیوالیہ ہو چکی ہے. 34 یونیورسٹیوں میں سے 18 یونیورسٹیاں بند ہو چکی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں یا بند ہو چکی ہیں یا بند ہونے کے ورج پر ہیں. یہ تعلیم کے حالات ہیں. ہیلتھ کے نظام کے لیے کوئی پیسے نہیں ہیں. وہاں پر اگر مریض چلا جائے، پشاور میں 3 اسپتال تھے بڑے پرانے زمانے سے، کے ٹی ایچ، ایل آر ایچ اور ایچ ایم سی. 4تھا اسپتال یہ نہیں بنا سکے. اور ایک ان کے وزیر ہیں جن کو آئے روز اپنے بلو ڈرائی سے اور میک اپ سے فرصت نہیں ملتی. وہ کہتے ہیں ہم نے پتہ نہیں کتنی یونیورسٹیاں بنا دی ہیں، اور لیڈی ریڈنگ بھی ہم نے بنایا جو پاکستان بننے سے پہلے کا بنا ہوا ہے. جھوٹ پر جھوٹ اور صرف کاسمیٹک گلاس اوور، یہ ساری چیزیں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، قوم گوار ہے. وہ جو کہتے تھے نا کہ ہم کھمبوں اور شمبوں کو اور بندروں کو ٹکٹ دیں گے اور ان کو اسمبلی میں پہنچا دیں گے، کھمبے بھی آ گئے، شمبے بھی آ گئے اور بندر بھی آ گئے. اب بندر کے ہاتھ میں ماچس، اندھے کے ہاتھ میں بندوق اور بچے کے ہاتھ میں ہتھوڑا، اور سہیل آفریدی کے ہاتھ میں اختیارات. یہ والے حالات ہیں. یہ جو جتنے آپ کو یہ لڑکے، یہ چھوکرے ٹائپ آپ کو نظر آ رہے ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے وزیر، مشیر اور یہ وزیر اعلیٰ سمیت، یہ سارے اگر ان کا راستہ روکا نہیں گیا، اگر ان کے اختیارات کو نکیل نہیں ڈالی گئی، اگر ان کا راستہ روکیں گے نہیں، تو یقین کریں کہ یہ وہ کچھ کر دیں گے کہ دنیا توبہ کر بیٹھے گی. حالات اس گندے طرف جا رہے ہیں جہاں پر سرکاری چھتری کے تلے کے نیچے ڈرگ ڈیلرز کی کرپشن کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہیں، کرپشن کے خلاف یہ لوگ اجلاس بلاتے ہیں. ڈرگ ڈیلروں کی سرپرستی تو آپ خود کر رہے ہیں، پورے صوبے میں کر رہے ہیں. گولڈ مائننگ کی سرپرستی آپ خود کر رہے ہیں. انلیگل گولڈ مائننگ ہو رہی ہے، کوئلہ نکل رہا ہے. کون کون سے معدنیات ہیں جس کے انلیگل مائننگ میں یہ لوگ ملوث نہیں ہیں؟ پولیس کو انہوں نے ناکارہ بنا دیا ہے. پولیس کا نظام، وہ بڑی مثالی پولیس جو کبھی ہوا کرتی تھی، جس کو ہم شہداء فورس کہتے ہیں، اس پولیس کو انہوں نے گندا کر دیا ہے. وہ پولیس آج اپنی عوامی مقبولیت کھو بیٹھی ہے خیبر پختونخوا میں. نکل کے دیکھے سہیل آفریدی اپنے حلقے میں عصر کی نماز کے بعد دکھا دے، تیرا جائے. تیرا والوں کے 400 کروڑ روپے، جو 4 ارب روپے ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے تھے، میں آپ کے ساتھ پریس کانفرنس کر کے گیا تھا، اس میں 100 کروڑ روپے بھی تقسیم نہیں ہوئے. 300 کروڑ روپے یہ لوگ خاک ہو گئے. باجوڑ میں بھی یہی ہوا. یہ دس از واٹ ہیپننگ ان خیبر پختونخوا. دس از واٹ دے کال نیا پختونخوا، مدینے کی ریاست، اینڈ وٹ ایور، ہم نہیں تو کون اور اب نہیں تو کب، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی یہ چیزیں. میں ریکویسٹ کروں گا اپنے دیگر دوستوں سے کہ وہ بھی اپنا انپٹ دینا چاہیں. ڈاکٹر شائستہ کو بھی کہوں گا، لیکن ہم ایسے قوانین کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں
اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو فی الفور ریورس کیا جائے. وہاں پر ہمارے جو اراکین ہیں وہ اس کو ریورس کرے. جو نیشنل اسمبلی ہے وہ قانون سازی کے ذریعے اپنا کردار اس میں ادا کرے. ادروائز دا تھنگز ول گیٹ مور ورسن, اور یہ اس نہج پر پہنچ جائیں گے کہ شاید پھر اس کو ریورس کرنا مشکل ہوگا. پاکستان کے لیے خیبر پختونخوا کہ وہ لوگ جو اس وقت دہشت گردی کی آگ میں جھلس رہے ہیں, ان کو اس وقت ان مراد کی ضرورت نہیں تھی. اس وقت ضرورت یہ ہے کہ آپ نے تعلیم کے لیے رکھے ہوئے 20 ارب روپے بجٹ میں, اور سڑکوں کی تعمیر کے لیے رکھے ہوئے آپ نے 55 ارب روپے. بنائیے اسکول, بنائیے اسکولوں میں پیسے لگائیں, یونیورسٹیوں کو پیسے دے, کالجز کو دے, ہسپتال